اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن پاک دا 18واں سپارہ سورت مومن جدا صرف اردو ترجمہ۔ مومنون، سورت مومنون۔ اللہ دے نام تو شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ایمان والے کامیاب ہوگے جو نماز میں عجز و نیاز کرتے اور جو بیہودہ باتوں سے بچے رہتے اور جو زکوٰۃ دیتے اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے مگر اپنی بیویوں سے جو ان کی ملکیت ہے انہیں ملامت نہیں، اور جو ان کے سوا اوروں کی خواہش کریں وہ حد سے نکل جانے والے ہیں۔ جو امانتوں اور اقراروں کو مخلوط خاطر رکھتے اور جو نمازوں کی پابندی کرتے یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں جو جنت الفردوس کے مالک ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر اس کو ایک مضبوط جگہ نطفہ بنا کر رکھا، پھر نطفے کا لوتھڑا، پھر لوتھڑے کی بوٹی، پھر بوٹی کی ہڈی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا تو اللہ سب سے بہتر بنانے والا بابرکت ہے۔ پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو، پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان پیدا کیے اور ہم خلقت سے غافل نہیں، اور ہم ہی نے آسمان سے اندازے سے پانی نازل فرمایا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرایا، اور ہم اس کو ختم کر دینے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ پھر ہم نے اس میں تمہارے لیے کھجوروں انگوروں کے باغ بنائے، ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے پیدا ہوئے اور ان میں سے تم کھاتے ہو، اور وہ درخت بھی جو طور سینا میں پیدا ہوتا کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے، اور تمہارے لیے 4 پایوں میں بھی نشانی عبرت ہے کہ جو ان کو پیٹوں میں ہے، اس میں ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں، بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر سوار۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان کا کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار کافر کہنے لگے یہ تو تم جیسا آدمی ہے، بڑائی چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا، ہم اپنے اگلے باپ دادا کو تو ایسی بات کبھی نہیں سنی، اس آدمی کو تو دیوانگی ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔ کہا کہ پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلا دیا، میری مدد فرما تو۔ پس ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ، پھر ہمارا حکم آ پہنچا، تندور جوش مارنے لگا تو ہم نے جوڑا 2 کشتی میں بٹھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو جن کی نسبت حکم پہلے سے ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈوبیں گے۔ اور جب تم کو اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو کہنا کہ سب طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے بچایا، اور دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتار، تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے، بے شک اس میں نشانی ہے، اور ہمیں تو آزمائش کرنی تھی۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی اور ان میں سے ایک پیغمبر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے
کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے۔ دنیا کی زندگی ہم نے ان کے لیے آسان کر دی کہ کہنے لگے یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا تم کھانا کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مانا تو گھاٹے میں پڑ گئے۔ کیا تم نے یہ کہتے ہیں کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے تو تم نکالے جاؤ گے؟ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت جھوٹ ہے۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ ہم مرتے جیتے ہیں اور پھر ہم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بولا کیا ہم اس کو ماننے والے نہیں؟ پیغمبر نے کہا اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا، میری مدد کر۔ فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی دن پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ تو ان کا برحق زور کی آواز آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر دیا۔ ظالم لوگوں پر لعنت۔ پھر ان کے بعد ہم نے جماعتیں پیدا کی، کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے رہ جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ پھر ہم پے در پہ پیغمبر بھیجے، جب کسی کے پاس پیغمبر آتا تو وہ اسے جھوٹا سمجھتا، تو ہم نے بعض کو بعض کے پیچھے تباہ و برباد کر دیا اور ان کے آگے پیچھے ان کو لاتے رہے اور ان کے افسانے بناتے رہے۔ پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانی ظاہر دی فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا، سرکش لوگ تھے۔ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور ان کی قوم کے لوگ ہمارے غلام ہیں؟ تو ان لوگوں نے ان کی بےزتی کی، سو ہلاک کر دیے گئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، اور ہم نے مریم کے بیٹے اور ان کی ماں کو نشانی بنایا تھا اور ان کو ایک اونچی جگہ رہنے کی جگہ دی تھی، اور جہاں پانی نترا ہوا تھا پناہ دی۔ اور پیغمبر پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو، جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ اور یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے، میں تمہارے پروردگار اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تو مجھ سے ڈرو۔ پھر انہوں نے آپس میں تفرقہ ڈال کے جدا کر دیا اپنے آپ کو۔ جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اسی پر خوش ہے، تو ان کو ایک مدت تک غفلت میں رہنے دو۔ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم دنیا کو ان کے مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں، ان کی بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے خوف سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی وحی پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں، اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں ان کو اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے، یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے اور یہی آگے نکل جاتے۔ اور ہم نے کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی۔ ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ کہہ دیتی ہے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، مگر ان کے دل ان کی طرف غفلت میں ہیں، اور ان کے سوا اور اعمال بھی ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو پکڑ لیا تو وہ اس وقت تلملا اٹھے۔ آج مت گھبراؤ، تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی۔ میری وحی تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی اور تم
انکار کر دیتے تھے، اس سے سرکشی کرتے تھے، کہانیوں میں مشغول ہوتے اور بیہودہ بکواس کرتے۔ کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا؟ ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں تھی، یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں، اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس سے سودا، بلکہ وہ اس کے پاس حق لے کر آئے، اور ان میں سے اکثر حق کو پسند نہیں کرتے، اور اگر اللہ برحق ان کی خواہشوں پر چلے تو آسمان زمین تباہ و برباد ہو جائیں۔ بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت وہی پہنچا دی، اور وہ اپنی نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔ کیا تم نے ان سے کچھ مال مانگا ہے؟ تو تمہارے پروردگار کا مال بہت اچھا ہے، وہ سب سے بہتر رازق ہے، اور تم تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو، اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ راستے سے دور ہو رہے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچی ہیں دور کریں تو اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے، بھٹکے، اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا تو انہوں نے اپنے پروردگار کی عاجزی نہ کی، اور وہ عاجزی کرتے ہی نہیں تھے، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر عذاب شدید کے دروازے کھول دیے تو اس وقت وہاں نا امید ہو گئے۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان، آنکھیں، دل بنائے، تم کمی شکر کرتے ہو، اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا، اسی کی طرف جمع ہو جاؤ گے، اور وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، رات دن بدلتا رہتا ہے، اس کے تصرف کا تجھے نہیں۔ بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کہتے تھے اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، بوسیدہ ہڈیاں، تو کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے ہوتا آیا ہے، یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں۔ کہو اگر تم جانتے ہو تو زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ جھٹ بول اٹھیں گے کہ اللہ رب العالمین کا۔ کہو پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ پوچھو 7 آسمان کو کون مالک ہے؟ عرش عظیم کا مالک بے ساختہ کہہ دیں گے کہ اللہ رب العالمین۔ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کہو اگر تم جانتے ہو تو وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ فوراً کہہ دیں گے کہ اللہ ہی کی ہے۔ کہو پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ گیا؟ ثابت یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا، اور یہ بے شک جھوٹے ہیں، اور اللہ نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ کسی کے ساتھ کوئی اور الہ ہے، ایسا ہوتا تو ہر الہ اپنی اپنی مخلوق کو لے کر لڑنے، دوڑنے اور غلبہ پانے کی کوشش کرتا۔ یہ لوگ جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے، وہ پوشیدہ ظاہر کو جانتا ہے، اور جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں اس سے بلند و بالا ہے۔ کہو کہ اے پروردگار، جس عذاب کا ان سے وعدہ ہوا ہے اگر تو میری زندگی میں نازل فرمائے تو مجھے بچا لینا، تو اے پروردگار مجھے اور ان ظالموں میں شامل نہ کرنا، اور جو وعدہ ہم سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں، اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو بہت اچھی ہو، اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔ کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میرے پاس آئیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جائے تو کہنے لگے پروردگار مجھے پھر دنیا میں بھیج تاکہ میں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں نیک کام کروں۔ ہرگز نہیں، ایک بات ہے اپنے منہ سے کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے برزخ ہے اس دن تک کہ
اٹھائے جائیں گے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ ان میں رشتہ داریاں رہیں گی، ایک دوسرے کو نہ پوچھیں گے، اور تو جن کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں، اور جن کے بوجھ کم ہلکے ہوں گے وہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ دوزخ میں رہیں گے، آگ ان کے منہ کو جھلس دے گی، اور وہ اپنی تیوری چڑھائے ہوئے ہوں گے۔ کیا تم کو میری وحی پڑھ کر سنائی جاتی تھی؟ تم ان کو جھٹلاتے تھے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری بدبختی غالب ہو گئی، ہم رستے سے بھٹک گئے۔ اے پروردگار، ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر کریں تو ظالم ہوں گے۔ فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے بندوں میں سے ایک گروہ جو دعا کیا کرتا تھا، میرے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم ان سے مذاق کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری فرما برداری بھول گئے، اور تم ان سے مذاق کرتے تھے۔ آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا، کامیاب ہو گئے۔ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنی دیر رہے، وہ کہیں گے ہاں، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ پوچھنے والوں سے پوچھ لیجئے، فرمائے گا کہ تم بہت کم رہے، کاش تم جانتے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم تم کو بے فائدہ پیدا کیا، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اونچی ہے شان اس کی، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے، بزرگی کا مالک ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ اور الہ بنائے جس کے پاس کوئی سند نہیں، تو اس کا حساب اللہ کے ہاں کچھ شک نہیں کہ کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ اور اللہ سے دعا کرو، اے میرے پروردگار، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔